عاشورہ میں قضا روزے کی نیت کرنا، کیا کسی کے قرض روزے رہتے ہوں اور وہ عاشورہ کے دن میں قضا روزے کی نیت بھی کر لے تو وہ قضا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ محمد اسماعیل نے راول پنڈی سے پوچھا ہے جی۔ محرم کے دنوں میں روزے رکھنا، یعنی محرم کے عام دنوں میں روزے رکھنا، یہ سوال پوچھا ہے جی۔ کیا محرم کے پہلے تمام 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ یہ صوبیہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے کرناٹک انڈیا سے۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس میں میرا خیال ہے سب کو بہت زیادہ دلچسپی ہوگی۔ 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی کیا فضیلت ہے، جبکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے؟ 10 دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں اور افطار کے وقت 11 محرم شروع ہو جاتی ہے، تو اس حدیث پر کس طرح عمل کیا جائے گا؟ عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے جی، محرم میں حلیم بنانا کیسا ہے؟ کیا محرم میں شوقیہ حلیم بنانا اور کھانا جائز ہے؟ محمد زبیر۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جی، حلیم کا تلفظ کیسے کریں؟ سبحان اللہ، محرم میں لوگ حلیم بنائیں گے تو کچھ حلیم کو دلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ سلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ وسیم کہہ رہے ہوں گے، تو اس سے پھر سلیم اور وسیم کو تو غصہ آئے گا کہ یار ہمارا نام حلیم کو کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ بھی سوال پوچھا ہے جی، حلیم کو حلیم بولنا چاہیے یا دلیم بولنا چاہیے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد طاہا۔ یہ سارے محرم اور محرم سے ملتے جلتے سوال تھے آج کے سیشن میں، تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ میں سارے سوالات میں پڑھ لوں، پھر ایک ہی دفعہ میں ان سب کے جوابات ہو جائیں تو اچھا ہے۔ دیکھیں محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9 10 یا 10 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے، جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے، تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے۔ ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں گا۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے۔ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا، دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی، آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا، غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو۔ کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی، اتنی غربت کا عالم تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا، تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا، پسند سفید کو کیا۔ لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس
لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. خود کیوں نہیں پہنا؟ اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو، لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں آپ. اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے. آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا. میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا. سفید میں پاکیزگی اتنی ہے. اب میں پہنتا ہوں کلر والے لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ. تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی، لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہے. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی، آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس غم کو ہر سال منانا، اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کی، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں. تو غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کوئی اس امت کو ہوگا؟ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے، یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے. ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں. وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں. اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے. باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں ہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں
آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام، تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو، غم منانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے، تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو، تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ، تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں۔ شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے، میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی۔ لکم دینکم ولی دین، ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں، تو کسی کی بھی ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا، تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں۔ اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں، کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، قابل احترام مہینہ ہے، تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے، تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے، کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے، تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا۔ اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے۔ اس کا مطلب پھر آپ کمارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں، اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں، 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے، نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ کہ اس میں جلدی کی جائے۔ صحیح ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں۔ اسی محفل میں نبی نے ان صحابی سے نکاح کرا دیا۔
آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ڈیلے نہیں کیا اس کو, اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے. تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے, آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف. جس چیز میں تعجیل مقصود ہے, جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, کہ مجھے پتا چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے, اگلے دن میں نے مر جانا ہے, اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو, میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا, میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا, اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا اور کہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی نہیں تھی, وہ تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی ہم بیوی کے بغیر ایک دن نہیں گزاریں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں پڑ جائیں. اور آج چاروں طرف بےہودگی پھیل رہی ہے, چاروں طرف بے شرمی, بے حیائی, انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں, آپ یوٹیوب میں ویڈیو میں جائیں فوش چیزیں آ رہی ہیں, ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہے. اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک رشتہ طے بھی ہو چکا ہے, آپ صرف اس بیس پر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, ایک مہینہ, دو مہینہ, لوگ سفر میں بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور اس بیس پہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد کسی گناہ میں نہ پڑ جائے, عورت کسی گناہ میں نہ پڑ جائے. تو شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دی. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو منگنیاں توڑنے کا شیطان کو موقع بہت ملتا ہے. میرے سامنے ایسے درجنوں واقعات ہیں, رشتہ طے ہوا لیکن جی چونکہ محرم ہے یا سفر آ رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے, یا منگنی کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا. تو جب منگنی ڈیلے ہوتی ہے, یعنی نکاح ڈیلے ہوتا ہے, منگنی ہو گئی, نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ, اس میں شیطان پھر دونوں کو لڑواتا ہے. منگنیاں ٹوٹتی ہیں, اکثر نفرتیں پھیلتی ہیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں شیطان کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے. اس لیے شریعت میں تو منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے, شریعت میں ہے خطبہ. خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا, ان کو جب سمجھ میں آ گیا تو فوراً نکاح کر دیا. بیچ کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے رکھا. تو چاہے وہ محرم ہو, چاہے وہ سفر ہو, چاہے وہ ربیع الاول ہو, چاہے وہ ربیع الثانی ہو. ہاں کوئی اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے نکاح, کوئی واقعی شرعی عذر ہے اس کو, وہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن محرم کا ہونا بہرحال کوئی شرعی عذر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں, باعث برکت سمجھتے ہیں. پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو وہ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, میں آپ کو آپ کے مسلک کی بات بتا رہا ہوں. ہم جو قرآن و سنت کو اور اصحاب رسول کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, تو ان کو ان کے دعوے پہ رہنے دیں. ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گی. اچھا بھائی, یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے جی, 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا, ام محمد نے پوچھا ہے. تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, یا اس دن قیامت آئے گی, یہ سب من گھڑت ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی, میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی, وہ آئے گی تو اچانک آئے گی. اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لا تاتیکم الا بغتہ, قرآن کہتے ہیں اچانک آئے گی. تو اچانک کا مطلب اس کی ڈیٹ اللہ نے, اس کا سال, اس کا مہینہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا, تبھی تو اچانک آئے گی وہ. اچھا بھائی, عاشورہ کے روزے کی فضیلت جموں کشمیر سے پوچھا محمد اقبال نے, وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اچھا یہ بھی اسی میں پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ 2 دن کے روزے ضروری ہیں یا 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زمانے میں 1 روزہ بھی جائز ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ 2 ملاؤ. اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے, جو ہمیں جہاں تک نالج ہے, تو اب چونکہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں, لہذا اب 1 روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. 2 اچھا ہے, نہیں رکھا جاتا تو 1 بھی رکھ لے تو بھی امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اچھا اس میں یہ بھی پوچھا ہے دسترخوان پہ, میں ابھی آ رہا ہوں, دسترخوان محرم میں وسیع کرنا کیسا ہے؟ لوگ وہ دسترخوان پہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, دسترخوان کب آئے گا مارکیٹ میں. اچھا یہ بھی ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ جیسے بھائی نے پوچھا کہ 2 یعنی قضا روزے کی نیت کرنا, یہ راولپنڈی سے محمد اسماعیل نے پوچھا تھا. خوب سمجھ لیں, جن دنوں کا بھی کوئی فضیلت ہے نا روزہ رکھنے کی, جیسے پیر جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے, ایام 20 کے روزے کی فضیلت ہے, اسی طرح 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے, اسی طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے. ان میں آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے. اگر قضا روزے کی نیت کی تو قضا روزے کا ثواب ملے گا, اس دن کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. خوب سمجھ لیں, شوال کے 6 روزوں میں بھی ایسا ہی ہے. خواتین کیا کرتی ہیں, مینسز کی وجہ سے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے, انہوں نے کہا چلو شوال کے 6 روزے کی نیت بھی کر لو اور رمضان کی قضا روزے کی نیت بھی کر لو, تو گریوی میں دونوں کام ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ایک ہی ہوگا, یا تو قضا رکھیں یا نفل. اگر قضا روزے رکھے تو پھر وہ نفل کا ثواب نہیں ملے گا, نفل رکھے تو قضا کا ثواب نہیں ملے گا. ان روزوں میں تداخل نہیں ہوتا, نفل اور قضا روزے جمع نہیں ہو سکتے. تو اس لیے عاشورہ کے دن عاشورہ کی نیت ہی کریں, قضا پھر پہلے یا بعد میں رکھ لیں. اچھا جی, اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا, ان کو کھلائے گا, تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے, تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے. وسیع کر رہا ہے نا, کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا, کھلا ہی رہا ہے. تو اگر
کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے, وہ بھی اصحاب علم ہے, لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے. ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے, وہ ہے روزہ. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ. تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا, 11 شروع ہو جائے گی, وہ تو 11 محرم ہو جائے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں. تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو, یعنی صبح صادق کے بعد. یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں, اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے, تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا. یعنی ہوتا ہے نا آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں, تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گھڑ لی, کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ, تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو. تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتا. اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا, تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو, یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو. تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی. یہ کمزور حدیث ہے تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے. تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں, کہ اس کو خوشی کا دن. تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے, عبادت کا مقدس دن ضرور ہے, تو برکت کا دن ضرور ہے. تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی. روزہ رکھیں, اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو. تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے, دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے, اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے, وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت. اچھا بھائی, اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. کالے کپڑے بھی ہو گئے, اور کیا رہ گیا بھائی؟ حلیم رہ گیا. حلیم محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ, تو بے اصل چیز ہے, بدعت ہے. کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے, ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں. تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے, آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم میں دیکھ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں, کسی اور مہینے میں بنا لیں. آپ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے, ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, تو یار کسی اور دن